بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس یعنی کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، شریک کرنا، اس کے صفات میں، کسی بھی چیز میں، اس کو چھوڑ کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی قبر پر سجدہ کرنا یا کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہے۔ جس کے دل میں ادنا سا بھی شرک ہو، ادنا سا بھی غیر اللہ پر یقین ہو، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ عبادت قبول ہونے کے لیے شرط یہی ہے کہ ہمارا توکل مکمل اللہ پر ہو، اور دعا کے بھی قبول ہونے کی بھی شرط یہی ہے کہ ہمارا مکمل یقین اللہ پر ہو، ہمارا دل شرک سے پاک ہو، غلط عقیدوں سے پاک ہو۔ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ عبادت کے مستحق صرف وہی ذات ہے۔ عبادت نہ کسی فقیر کی ہوگی، نہ کسی دستگیر کی ہوگی۔ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جس ذات نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی ہم کو کھلاتا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ دوسری چیز ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اس موضوع پر تو میں بات کر چکا ہوں قسطوں میں، اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کتنی مشقتیں کرتے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، خود تکلیف اٹھاتے ہیں، ہمیں راحت دیتے ہیں، اور ہم ان کا کیا صلہ دیتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے قتل نفس۔ اسلام نے انسانیت کا بہت احترام کیا ہے، کسی بھی انسان کے ناحق قتل کو حرام اور گناہ کبیرہ کہا ہے۔ کسی بھی معصوم کی جان نہیں لی جانی چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ جو لوگ اسلام کا نام خراب کرتے ہیں، انہیں اسلامی تعلیمات سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اسلام کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میڈیا جو جھوٹ پھیلاتا ہے، ان کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو خود پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ایک نظر ڈالیں، دیکھے بغیر کوئی جھوٹ نہ پھیلائیں۔ آخری چیز اس حدیث میں فرمائی گئی ہے، جھوٹی قسم کھانا۔ کسی بھی بات کو لے کر جھوٹی قسم کھائی جائے، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے، اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے، اور اس پر قسمیں کھائی جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ اس حدیث کے ایک موضوع یعنی والدین پر تو میں بات کر چکا ہوں، انشاءاللہ باقی موضوعات پر وقفے سے بات کروں گا، قتل نفس پر، شرک پر اور جھوٹی قسم پر انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔